اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سے ہم لوگ اردو لکھنا سیکھیں گے، اور اگر آپ کو اردو لکھنا بھی آ جائے تو آپ اردو بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کو الف با تا سا بھی نہیں آتا ہے، اردو میں ہم اسے الف بے تے سے کہتے ہیں، اور عربک اس کا پروننسیشن ہوتا ہے الف با پا تا تا، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے تلفظ کو صحیح رکھنے کے لیے عربک کے ہی طریقے سے پڑھیں گے اردو کو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو حروف تہجی، اردو میں الفابیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تہجی، تہجی کہتے ہیں، تا ہا جیم۔ تو اردو میں الفابیٹ کو تہجی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اردو کے الفابیٹ ہیں وہ کتنے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ سب سے پہلا حرف جو ہوتا ہے اردو کا وہ الف ہوتا ہے، الف، جو کہ بالکل ایک اسٹینڈنگ لائن کی طرح ہوتا ہے الف۔ مان لیں آپ یہ پین جو ہے یہ بھی آپ کا الف ہے، تو یہ الف ہے۔ با کی شکل کیا ہے؟ تو آپ با کی ایک شکل آپ یاد کر لیں کہ یہ شکل ہے، یہ شکل کس کی ہے؟ با کی شکل ہے۔ اب اس شکل پر 5 حروف آتے ہیں، اس شکل پر کتنے حروف آتے ہیں؟ 5 حروف آتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ تو میں لکھتا ہوں اس شکل کو میں نے لکھا اور ایک ڈاٹ نیچے دیا تو یہ با ہے۔ اسی شکل کو میں نے دوبارہ نیچے لکھا اور 3 ڈاٹ نیچے دیا تو یہ پا ہے۔ اسی شکل کو میں نے دوبارہ نیچے لکھا اور اس پر میں نے 2 ڈاٹ اوپر دیا تو یہ تا ہے۔ اسی شکل کو میں نے دوبارہ نیچے لکھا اور اس پر چھوٹا سا اسمال سا بی بنایا تو یہ ٹا ہے۔ اسی شکل کو میں نے دوبارہ لکھا اور اس پر 3 ڈاٹ اوپر دیا تو یہ تا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس شکل پر اردو میں 5 حروف آتے ہیں، اور وہ حروف کون کون سے ہیں؟ با، پا، تا، ٹا، سا۔ تو آپ کو یہ 6 حروف یاد ہو گئے، الف، با، پا، تا، ٹا، سا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک شکل آتا ہے اردو میں یہ، ٹھیک ہے، یہ شکل آتا ہے اردو میں۔ اب اس شکل پر کتنے حروف آتے ہیں؟ تو اس شکل پر 5 حروف آتے ہیں، 4 حروف آتے ہیں، اور کون کون سے؟ تو آپ سب سے پہلے اس شکل کو لکھ لیں۔ اس شکل پر اگر ہم ایک ڈاٹ بیچ میں دیں گے یہاں پر تو یہ جیم ہے، اور اسی شکل پر اگر ہم 3 ڈاٹ بیچ میں دیں گے تو یہ چا ہے۔ اسی شکل پر اگر ہم کوئی ڈاٹ نہیں دیں، بالکل اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو یہ ہا ہے، اور اسی شکل پر اگر ہم ایک ڈاٹ اوپر دیں تو یہ خا ہے۔ تو کیا بنا ہمارا؟ جیم، چا، ہا، خا، یعنی شکل ایک، حروف 4۔ ڈفرنس صرف ڈاٹ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاٹ کو ایسے نقطہ کہتے ہیں، پر میں ڈاٹ ورڈ ہی استعمال کروں گا کیونکہ زیادہ ایزی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور شکل آتا ہے اور وہ شکل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس شکل پر کتنے حروف آتے ہیں؟ تو اس شکل پر 2 حروف آتے ہیں اردو میں، اور وہ ہے اس شکل پر 3 حروف آتے ہیں۔ اس شکل کو میں اسی طریقے سے بالکل چھوڑ دوں تو یہ دال ہے۔ اس شکل پر اگر میں اوپر میں چھوٹا سا یہ اسمال سا بی لگا دوں تو پھر یہ ڈال ہے، اور اسی شکل پر میں اگر ایک ڈاٹ دے دوں تو یہ زال ہے۔ تو اس شکل پر کتنے حروف آئیں؟ دال، ڈال اور زال۔ اب ایک اور شکل آتا ہے اور وہ شکل یہ ہے۔ اس شکل پر اردو میں 4 حروف آتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے را۔ جب اس پر ہم کچھ نہیں دیں گے تو یہ کیا ہے؟ را ہے۔ اسی شکل پر میں اگر یہ چھوٹا سا اسمال سا بی بناتا ہوں تو پھر یہ ہو جاتا ہے اڑا، اڑا، ٹھیک ہے نا؟ را، اڑا۔ اور اسی شکل پر اگر میں چھوٹا سا ڈاٹ دیتا ہوں تو یہ ہوتا ہے زا، اور اسی شکل پر میں اگر 3 ڈاٹ دیتا ہوں تو پھر یہ بنتا ہے جا، جا۔ آپ یاد کر لیں، نہ یہ پوری طریقے سے جا ہے اور نہ ہی پوری طریقے سے جا ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا
ज है, ज, जैसे इंग्लिश में टेलीविजन, कन्फ्यूजन, विजन, इस तरीके से। आगे हम लोग चलते हैं। अब इसी शक्ल पर अब अगला शक्ल ये, इस शक्ल पर दो हरूफ आते हैं उर्दू में। एक तो ये है सीन, और इस पर अगर हम एक 3 डॉट दे देते हो तो फिर ये बन जाता है शीन। फिर अगला शक्ल क्या है, एक शक्ल है ये, इस पर दो हरूफ आते हैं, तो ये है स्वाद, ठीक है ना। अगर इस शक्ल को ऐसे ही रहने देते हैं तो ये स्वाद है, और एक डॉट इस पर हम दे देते हैं तो ये बन जाता है ज़ाद। फिर आगे चलते हैं, एक शक्ल ये है, इस शक्ल को हम अगर ऐसे ही रहने देते हैं तो ये ता है, और इसी शक्ल पर अगर हम एक डॉट दे देते हैं तो ये ज़ा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इस शक्ल को ऐसी, एक शक्ल ये है उर्दू में, इस शक्ल को ऐसे ही रहने देते हैं तो फिर ये आपका आइन है, और इसी शक्ल पर अगर आप एक डॉट दे देते हैं तो फिर आपका ये गैन है। अब आगे चलते हैं, फ़ा का शक्ल ये होगा, काफ का शक्ल ये होगा, और एक काफ का शक्ल ये होगा, और लाम का शक्ल ये होगा, मीम का शक्ल ये होगा, नून का शक्ल इस तरह से होगा, वाव का शक्ल इस तरीके से होगा, हा का शक्ल इस तरीके से होगा, हमज़ा का शक्ल इस तरीके से होगा, या का शक्ल इस तरीके से होगा, और फिर एक और या आता है, इसका शक्ल इस तरीके से होगा। इस या को आप पढ़ेंगे ई वाली या, और इस या को आप पढ़ेंगे ए वाली या। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने उर्दू के हरूफ तहज्जी के बारे में डिस्कस किया है। एक बार हम लोग पूरा एक सीक्वेंस से उर्दू के हरूफ तहज्जी लिख लेते हैं। आप हमारे साथ रिपीट करें, अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, दाल, रा, ड़ा, ज़ा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, सॉरी एक लेटर पीछे छूट गया था, और वो था गाफ, ठीक है ना। ये काफ पे एक लंबा सा डंडा दे दिया आप स्लैंडिंग लाइन का, तो ये क्या बन जाएगा, गाफ। फिर लाम, फिर मीम, एन, नून, वाव, फिर हा, हमज़ा, ई वाली या, एन ये ए वाली या। तो ये हो गए उर्दू के टोटल हरूफ तहज्जी। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें।